ماروے عدالت کسے کہتا ہے؟ جو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون سے ہٹ کر جو طاقت حکم صادر فرمائے کہ اس کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اسے ماروے عدالت شاید کہتے ہیں۔ اسی طرح کبیر والوں نے قانون میں رہتے ہوئے، قانون کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، میں بتانا چاہوں گا کہ کبیر والا میں میونسپلٹی کمیٹی میں جن لوگوں نے دکانیں لی ہوئی ہیں، اور آج کل یا ماضی میں یا ہر دور میں ووٹر اپنی جگہ پر کھڑا، اس لیے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں صدارتی نظام ہونے کا ضروری ہے، اس لیے کہ اب وہ میونسپلٹی کمیٹی کبیر والا کرایوں کے لیے بھاگتی رہی، دوڑتی رہی، لیکن لوگوں نے کرایہ نہیں دیا۔ آخر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میونسپلٹی کمیٹی نے وہ قانونی کام کیا جس سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے کرایہ نہ دیا تو دکانیں نیلام کر دی جائیں گی۔ یہ مالک کا حق ہے۔ تو اسی طرح قانون میں رہتے ہوئے اشتہارات دینے کے بعد کچھ دکانوں کو نیلام کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں پسند ناپسند کی بات ہو، لیکن قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اور سیاستدانوں کو بھی مقامی لوگ جاتے رہے، وہ ٹالتے رہے۔ پھر جب دکانیں کسی نے خرید لیں، پیسے بھر دیے، قانونی تقاضے پورے ہوئے، میونسپلٹی کمیٹی کبیر والا کی کسی نے غیر قانونی کوئی ایسا کام نہیں کیا، قانون میں رہتے دکانیں لوگوں نے خرید لی، تو پھر اچانک آسٹریلیا سے ایک سیاستدان، کینیڈا سے اور ایک لندن سے، اس نے آ کر ڈنگے کی چوٹ پہ کہا کہ جنہوں نے دکانیں خریدی ہیں ان کو پیسے، ان کا لین دین جو بھی ہوگا وہ میونسپلٹی کمیٹی کبیر والا کرے گی، اور جو دکانیں نیلام ہو چکی ہیں، مجھے اب پتہ چلا ہے، ہمیں اب معلوم ہوا ہے، انگریزی میں باتیں ہوئیں، فارسی میں ہوئیں، ہندی میں ہوئیں، تو وہ دکاندار بیٹھے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون میں رہتے ہوئے جو دکانیں واپس لی گئی ہیں، جو نیلام ہوئی ہیں، ان لوگوں کے کیا قصور ہے؟ اور قانون میں رہتے ہوئے انہوں نے جو قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پھر دکانیں خریدنے والے کون تھے، نیلامی میں شامل کون تھے، اور لینے والے کون تھے، اور جن کی دکانیں گئیں ان کو کیسے کیوں ماروے عدالت کے طور پہ کہا جا رہا ہے؟ ووٹوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، پسند کی خاطر۔ تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک ادارے، منصبدار، حساس ادارے ایسے لوگوں کا حساب نہیں لیتے، پوچھتے نہیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ حکم نامہ جاری کر رہے ہیں۔ سچ بولنا موت سے بھی بدتر، کڑوا، لیکن پاکستان کی قوم جاگ چکی ہے۔ میں پہلے کہتا تھا ہم برادریوں کے دال ہیں، لیکن اب ہم قوم بھی ہیں۔ قوم نے ثابت کر دیا کہ جابر لوگوں کے سامنے ووٹ دے کر 45 فارم پر کچھ اور نہ جانے بعد میں اور، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، پاکستانی لوگوں کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کے لوگ اب جاگ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ ایسا کام کریں گے کہ نہ پاکستان پر آنچ آئیں گی۔ جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یار کیا تماشا بنایا ہے اس نے، اس کی کون سرپرستی کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جیتے، ہمارے ووٹ اتنے ہیں، ہمیں زبردستی جتایا گیا ہے۔ لعنت ہو ایسے منصبداروں پر۔ جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا۔ یہ کیا ہے یار؟ پاکستانیوں سوچو، خدا کے لیے سوچو، خدا کے لیے سوچو کہ ہمارے ساتھ کون ایسا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، میرے بھی بچے ہیں، مجھے بھی اپنے ملک سے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھے ملک سے پیار ہے، پیسوں سے نہیں۔ کھانا، پینا، عزت، موت فقط اللہ کے ہاتھ ہے، نبیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ نے تینوں چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ ڈر کس بات کا؟ اگر کوئی ہمارا لحاظ نہیں کر رہا، اگر کوئی ہمارا خیال نہیں کر رہا، اگر میرے ملک کے لیے کیا سوچ رہا ہے، تو مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنے ملک کو، اپنی ماتحتی کو، اپنے کل کو بچانے کے لیے کچھ کروں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کمنٹس کرے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرا ساتھ دیتے ہوئے، میرا نہیں اپنا ساتھ دیتے ہوئے
ایسے لوگوں کا احتساب ایسا کریں کہ ساری زندگی یہ ترس جائے کہ ہم کاش انصاف کرتے مر جانا ہے. اور ایسے لوگ کتے کی موت مرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا اللہ کہتا ہے کہ ذلیل کر کے مارتا ہوں. جیسے میں نے نمرود کو مارا، جیسے میں نے فرعون کو مارا، جیسے میں نے یزید کو مارا، جیسے قارون نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس تھا، اور جب اس نے دعویٰ اللہ کا کیا نعوذ باللہ تو اللہ نے خزانہ سمیت اسے برباد کر دیا. کوئی لندن، کوئی بیلجیم، یہ وہ نہیں ان کو بچا پائے گا. یہ پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، رہتے لندن میں ہیں. کون سی طاقت ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ کیوں دے رہی ہے؟ کن باتوں کے عوض دے رہی ہے؟ جب قوم نے کہہ دیا کہ اقتدار فلاں کو ہوگا، ایم این اے فلاں ہوگا، ایم پی اے فلاں ہوگا، خدا کے لیے میری باتیں سننے کے بعد میرا ملک کی بقا صرف صدارتی نظام سے ہوگی. جو صدر بن کر آئے گا وہ اپنی مرضی سے لوگ رکھے گا. وہ جو صدر پاکستان میں کام نہیں کرے گا انشاءاللہ لوگ انہیں جوتے مار کر بھگا دیں گے جو صدارتی ووٹ لے کر آئے گا. یہ ایم این ایم پی اے اپنے بندوں کو، اپنے پالتوں کو پالنے کے لیے، ووٹ لینے کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر، لوٹا بننے کی خاطر، 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کرنے کے بعد 50 کروڑ حاصل کرنے کی خاطر وہ ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں. ایم این اے ایم پی اے ان کو کب ختم کرنا ہوگا؟ یہ آپ لوگوں سے، جیسے آپ لوگوں نے اب جواب دیا ہے ووٹ کے ذریعے، اب بھی آپ کو ووٹ کے ذریعے جواب دینا ہوگا. ایک پاکستانی، ایک شہری، پیر محسن.